آپ کو سیر کروانے والا ہوں کنگڈم آف موروکو کی۔ موروکو جو کہ شمالی افریقہ کا ایک مسلم ملک ہے جہاں مسلمانوں کی تعداد 99% ہے اور مسلمانوں کی اکثریت سنی فرقے سے تعلق رکھتی ہے۔ موروکو کو عمومی طور پر المغرب یا مراکش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بحیرہ اوقیانوس کے کنارے ایک طویل ساحلی پٹی پر واقع اس ملک کی سرحد آبنائے جبل الطارق، جسے جبرالٹر بھی کہتے ہیں، پر جا کر بحیرہ روم سے ملتی ہے۔ مراکش کے مشرق کی جانب الجزائر یعنی الجیریا، شمال کی جانب سے سمندری حدود اسپین سے ملتی ہے۔ مغرب میں بحیرہ اوقیانوس، جبکہ اس کے جنوب کی جانب 50 سالوں سے متنازع علاقہ مغربی صحارا واقع ہے۔ کیونکہ مغربی صحارا کے بیشتر حصے پر مراکش کا قبضہ ہے، اس لحاظ سے جنوب کی جانب مراکش کی سرحد اسلامی جمہوریہ موریتانیہ سے جا ملتی ہے۔ تاریخی کتاب فتح افریقہ کا مطالعہ کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ شمالی افریقہ کا یہ ملک 250 ایئرز قبل مسیح میں موری لوگوں کا ملک موریتانیہ کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ اسلام کے افریقہ میں داخلے سے قبل یہ خطہ رومی سلطنت کا صوبہ ہوا کرتا تھا اور رومی سلطنت کے خاتمے کے بعد یعنی کہ 5ویں صدی عیسوی میں مراکش کا یہ علاقہ وین لیزو گوتھ اور بازنطینی یونانیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ ناظرین کرام، مراکش کے بارے میں بہت ساری معلومات میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ آخر تک ضرور دیکھیں گے اور میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں گے۔ اس دور میں بھی مراکش کے وہ علاقے آزاد رہے جہاں بربر خاندان کے لوگوں کی اکثریت تھی۔ بربر خاندان تاریخ میں طاقتور ترین خاندان جانا جاتا ہے۔ یہ وہ خاندان تھا جس نے قائم ہونے والی کسی بھی سلطنت کے خلاف سب سے پہلے علم بغاوت بلند کیا تھا۔ خلافت امیہ کے دور میں امی حکومت کا جرنیل عقبہ بن نافع شمالی افریقہ کو فتح کرتا ہوا مراکش پہنچا۔ 683 عیسوی تک تقریباً جدید مراکش کا سارا علاقہ فتح کر لیا گیا تھا۔ مراکش کی فتح کے بعد مقامی بربر آبادی کی اکثریت نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ بربر لوگ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لگاتار بغاوت کر رہے تھے اور افریقہ میں جب موسیٰ بن نصیر کو گورنر بنا کر بھیجا گیا تو آپ نے بربر لوگوں میں گل مل کر انہیں یقین دلوایا کہ جس طرح تمہارے لیے میں اچھا سوچتا ہوں اسی طرح دوسرے مسلمان بھی اچھا سوچتے ہیں۔ انہی کی دعوت و تبلیغ کی بدولت بربر آبادی کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا تھا اور موسیٰ بن نصیر کے فوجی کمانڈر طارق بن زیاد خود بربر نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب طارق بن عزیز نے 7000 کی بربر فوج تیار کی اور انہیں دینی اور فوجی تربیت دی اور انہیں ایک بڑے معرکے کے لیے تیار کیا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کی کوششوں سے بربر قبائل کو متحد کیا گیا۔ بربر قبائل کو متحد کرنا اور ان کے دلوں میں جذبہ جہاد پیدا کرنا فتح اندلس کا پہلا مرحلہ تھا جو انہوں نے مکمل کر لیا تھا۔ اسپانیہ کا جنوبی علاقہ جو جبرالٹر کے مشرق کی جانب تھا کاؤنٹ یونین کی مسیحی حکومت کے زیر اثر تھا۔ اندلس میں راڈریک کا ظلم واضح نظر آتا تھا، وہاں نہ صرف یہودی بلکہ گات قوم بھی بادشاہ سے تنگ تھی، عمرہ بھی بادشاہ سے تنگ آئے ہوئے تھے، یہاں تک کہ معاشرہ مکمل گل سڑ گیا تھا۔ موسیٰ نے کاؤنٹ جولین سے ملاقات کی اور حالات کو جانچا۔ کاؤنٹ جولین کے اندلس پر حملے کی دعوت قبول کر لیا اور 30 اپریل 11ویں صدی کا وہ سنہری دن تھا جب طارق بن زیاد نے 7000 کی بربر فوج کے ہمراہ اندلس میں اپنی کشتیاں اتاری اور اپنے مجاہدوں سے کشتیاں جلانے کو کہا گیا۔ ایک ماہ کے بعد مسلمانوں کا مقابلہ بادشاہ راڈریک سے ہوا اور راڈریک کی موت کے بعد مکمل اندلس پر اسلامی پرچم لہرا دیا گیا۔ موسیٰ بن نصیر نے اندلس پر حملے کی اجازت خلیفہ بن ولید سے نہیں لی تھی اور موسیٰ کے مخالفین نے خلیفہ کو موسیٰ کے خلاف بھڑکایا تو خلیفہ نے موسیٰ اور طارق بن زیاد کو واپس آنے کا حکم جاری کیا اور تاریخ میں اسلام کے ان بہادر سپاہیوں کی اموات چھپائی گئی۔ طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم جیسے کئی حکمران تھے جن کو خلیفہ وقت کی جانب سے غلط کیے گئے فیصلوں کی وجہ سے ابدی نیند سلا دیا گیا تھا، اور تاریخ میں موسیٰ بن نصیر اسلامی حکومت کا وہ حکمران تھا جس نے جنگوں میں سب سے زیادہ سونا، ہیرے اور جواہرات جمع کیے تھے۔ واپس آنے پر موسیٰ بن نصیر کو جیل کی سزا ہو گئی اور موسیٰ بن نصیر کی نہایت غربت میں موت واقع ہوئی۔ آپ کے بیٹے کو جسے آپ افریقہ کا امیر بنا کر آئے تھے خلیفہ کی جانب سے قتل کروا دیا گیا اور آپسی نااتفاقیوں کی وجہ سے سلطنت امیہ اپنے اختتام کو جا پہنچی
اور خلافت عباسیہ کا دور شروع ہوا۔ خلافت عباسیہ کے دور میں مراکش مرکزی حکومت سے نکل گیا اور یہاں ادریس بن عبداللہ نے ادریسی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ادریسیوں نے فاس کو اپنا دارالحکومت بنایا اور مراکش کو تعلیم اور علم کا مرکز بنا دیا۔ 788 عیسوی میں قائم کی گئی ادریسی سلطنت تاریخ اسلام میں شیعوں کی جانب سے قائم کردہ پہلی سلطنت تھی۔ ادریس کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے ادریس نوم نے شہر فیض کی بنیاد رکھی اور تاریخی حوالوں سے یہ شہر آج بھی مراکش کی پہچان بنا ہوا ہے۔ ادریسی سلطنت کا خاتمہ اس وقت ہوا جب بربریوں کی بغاوتوں، اسپانیہ کے امویوں اور تیونس کے فاطمیوں نے ادریسی سلطنت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور سقوط غرناطہ کے بعد اسپین میں مسلمانوں کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا۔ عیسائیوں نے مسلمانوں اور یہودیوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے اور اسپین کے عیسائیوں کے مظالم سے تنگ آ کر اسپین کے مسلمان اور یہودی مراکش اور شمالی افریقہ کے دیگر ممالک میں پھیل گئے۔ 1060 سے 1549 عیسوی تک بربر خاندان کے حکمران مراکش اور گرد و نواح کے علاقوں پر حکومت کرتے رہے۔ 1549 میں سعدی خاندان کی حکومت قائم کی گئی اور سعدی خاندان کی حکومت کا خاتمہ 1668 میں اناوی خاندان نے کیا اور آج تک یہی خاندان مراکش پر حکومت کر رہا ہے۔ اناوی خاندان اور دیگر مسلم خاندانوں کی آپسی ناتفاقیوں اور اقتدار سے چمٹے رہنے کا انجام یہ ہوا کہ مراکش اور شمالی افریقہ کے ممالک پر فرانسیسی اور اسپانوی قابض ہونا شروع ہو گئے اور 1912 میں فرانسیسی اور اسپانوی مکمل طور پر مراکش پر قابض ہو چکے تھے۔ مراکش پر یورپیوں کے قابض ہونے کی بڑی وجوہات میں مراکش کا محل وقوع اور افریقہ کا سب سے دولت مند ملک ہونا تھا، اور دوسری جنگ عظیم میں مراکش کے علاوہ افریقہ کے دیگر کئی ممالک کو آزادی ملنا شروع ہوگی، اور مراکش کی استقلال پارٹی نے 1924 میں عوامی سطح پر آزادی کی آواز بلند کی اور 1953 میں سلطان محمد پنجم کو ملک بدر کر کے انہیں مڈغاسکر بھیج دیا گیا اور ان کے جلا وطن ہونے کے بعد ملک میں فرانسیسی اور دیگر یورپی آبادیوں پر حملے ہونے شروع ہو گئے۔ 1955 میں آرمی ڈی لبریشن قائم کی گئی۔ اس کمیٹی کا مقصد سلطان محمد پنجم کی وطن واپسی اور الجزائر اور تونس کی آزادی تھا۔ بالآخر فرانس نے سلطان محمد پنجم کی وطن واپسی کو قبول کر لیا اور مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ انقلاب شاہ عوام کرایا جاتا ہے، جسے مراکش میں ہر سال 20 اگست کے روز منایا جاتا ہے، اور مراکش کی آزادی کی تحریک میں پاکستان کا بڑا ہاتھ ہے۔ تاریخ میں آیا ہے کہ 1952 میں جب سلطان محمد پنجم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تاریخ آزادی کے سرگرم لیڈر احمد عبدالسلام بالفرج کو بھیجا۔ عبدالسلام بالفرج جب مراکش کی آزادی کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو وہاں موجود فرانسیسی نمائندے نے بالفرج کو یہ کہہ کر خطاب کرنے سے روک دیا گیا کہ مراکش چونکہ ایک فرانسیسی کالونی ہے، اسی لیے اس پلیٹ فارم پر مراکش کے بارے میں بولنے کی تمہیں ہرگز اجازت نہیں۔ اسی اجلاس میں پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ بھی شامل تھے۔ جب انہوں نے ایک مسلمان رہنما کے ساتھ ایک فرانسیسی نمائندے کا حد تک امیز سلوک دیکھا تو احمد بن فرج کو پاکستانی خیریت دینے کی پیشکش کی اور رات کے نیو یارک میں موجود پاکستانی سفارتخانہ کھلوا کر احمد بن فرج کو پاکستانی پاسپورٹ جاری کیا، اور اسی طرح اگلے روز احمد نے پاکستانی چیئر سے جنرل اسمبلی میں خطاب کر کے مراکش کی فرانسیسی آزادی کی آواز بلند کی۔ احمد کے خطاب سے مراکش میں تحریک آزادی نے زور پکڑ لیا اور فرانس نے سلطان محمد پنجم کو ملک بدر کر دیا، اور سلطان کی جب واپسی ہوئی اور فرانس مذاکرات کے لیے تیار ہوا تو فرانسیسی حکومت مراکش کی آزادی پر رضامند ہو گئی، اور 9 نومبر 1956 میں مراکش کو فرانسیسی تسلط سے آزاد ہوا۔ آزادی کے بعد مراکش کے بادشاہ سلطان محمد پنجم نے احمد عبدالسلام بالفرج کو مراکش کا پہلا وزیر اعظم نامزد کیا۔ آج احمد بالفرج دنیا میں نہیں، مگر جب تک وہ ملک کے وزیر اعظم کے عہدے پر رہے انہوں نے اپنے دفتر میں پاکستانی پاسپورٹ کی کاپی آویزاں رکھی اور اپنے دفتر میں آنے والے ہر شخص کو پاسپورٹ دکھا کر بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ مراکش کی آزادی کی تحریک میں پاکستان اور پاکستانی پاسپورٹ نے ان کی بڑی مدد کی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ترکی کے بعد مراکش کے لوگ پاکستان اور پاکستانیوں سے بہت زیادہ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ مراکش موریتانیہ اور اسپانیہ یعنی اسپین کے درمیان 70 کی دہائی سے مغربی صحرا کا مسئلہ الجھن کا شکار ہے، مگر چونکہ اس کے زیادہ تر حصے پر مراکش کا قبضہ ہے اور وہاں مراکش حکومت قائم ہے تو مغربی صحرا کا وہ علاقہ مراکش کا کل ملا کر مجموعی رقبہ 7,10,850 مربع کلومیٹر بنتا ہے، اور اپنے رقبے کے اعتبار سے
مراکش دنیا کا 40واں بڑا ملک ہے، جبکہ اس ملک کی آبادی 2017 کی ایک رپورٹ کے مطابق 3,57,40,000 تھی، اور آبادی کے حوالے سے اس ملک کا دنیا بھر میں 39واں نمبر تھا، اور 1997 میں منظور شدہ قانون کے مطابق مراکش کو 16 نئے علاقوں میں تقسیم کیا گیا، اور ہر علاقے کو مزید چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا گیا جنہیں صوبے کہتے ہیں۔ مراکش کو انتظامی لحاظ سے 61 صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر علاقے کا سربراہ والی کہلاتا ہے جسے بادشاہ وقت مقرر کرتا ہے۔ بادشاہ کو ملک میں امیر المومنین کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور مراکش کی 40% آبادی زراعت کے پیشے سے وابستہ ہے۔ مراکش گندم کی پیداوار کے حوالے سے دنیا کا 17واں بڑا ملک ہے۔ زیتون کی پیداوار کے حوالے سے یہ دنیا کا 6واں بڑا ملک ہے۔ ٹماٹر کی پیداوار کے حوالے سے دنیا کا 17واں بڑا ملک، اورنج کی پیداوار کے حوالے سے دنیا کا 14واں بڑا ملک، جو کی پیداوار کے حوالے سے دنیا کا 7واں بڑا ملک، بادام کی پیداوار کے حوالے سے دنیا کا 5واں بڑا ملک۔ ان فصلوں اور پھلوں کے علاوہ دیگر کئی انسان کے پھل اور فصلیں مراکش میں بہت زیادہ مقدار میں پیدا کی جاتی ہیں، اور زراعت کے علاوہ ماہی گیری اور پولٹری فارم کے حوالے سے مراکش اپنا ایک الگ نام رکھتا ہے۔ ملک کے جنوبی حصے میں تیل کے وافر ذخائر تو دریافت ہوئے، مگر سہولیات کی کمی کی وجہ سے ابھی تک تیل مہنگے داموں دیگر ممالک سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ یہی مراکش کا ابھی تک ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، جبکہ سونے، لوہے اور ہیروں کی مائننگ کے حوالے سے مراکش اچھا خاصا جانا جاتا ہے۔ ان سب کے علاوہ سیاحت کا شعبہ ملکی آمدنی کو بڑھانے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ 2008 میں اس ملک میں آنے والے غیر ملکی سیاحوں کی تعداد 80 لاکھ تھی۔ مراکش کو افریقہ میں سب سے زیادہ وزٹ کیا جانے والا ملک کہا جاتا ہے، کیونکہ 2016 کی رپورٹ کے مطابق مراکش میں آنے والے غیر ملکیوں کی تعداد 1,30,00,000 افراد تھی، جبکہ افریقہ میں دوسرا سب سے بڑا وزٹ کیا جانے والا ملک جنوب افریقہ تھا، جہاں اس سال 95 لاکھ افراد نے سفر کیا۔ مراکش میں واقع مسجد قطبیہ مدینہ مراکش ایک تاریخی قلعہ، قصبہ اور دیگر کئی تاریخی مقامات ایسے ہیں جنہیں دیکھنے ہر سال یورپین کی ایک بڑی تعداد اپریل اور مئی کے مہینے میں امڑ آتی ہے۔ مراکش وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 5 گھنٹے پیچھے، اور مراکش کی پاکستان سے دوری 7,112 کلومیٹر بنتی ہے، جبکہ ہوائی جہاز پر یہ سفر 4,500 کلومیٹر رہ جاتا ہے، جسے صرف 8 سے 10 گھنٹوں کے سفر پر بآسانی ختم کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان سے مراکش جانے کے لیے ویزے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ویزا پاکستان کے شہر اسلام آباد میں مراکش کی ایمبیسی یا کراچی میں مراکش کے قونصلیٹ سے حاصل کر سکتے ہیں، جس کی سنگل انٹری فیس 2400 ہے۔ رباط شہر مراکش کا دارالحکومت اور ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس شہر کا رقبہ 117 مربع کلومیٹر ہے، اور یہ شہر اپنے اندر تقریباً 13 لاکھ افراد کو سموئے ہوئے ہے، جبکہ مراکش کا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز کاسابلانکا کو حاصل ہے، جسے اردو میں دارالباغ کہا جاتا ہے۔ اس شہر کا رقبہ 220 مربع کلومیٹر اور آبادی تقریباً 34 لاکھ ہے۔ 7ویں صدی عیسوی میں قائم ہونے والے اس شہر کو بندرگاہ کے ساتھ قائم ہونے کی وجہ سے صدیوں سے مراکش میں معتبر مقام حاصل ہے۔ عربی اور بربری زبان کو اس ملک کی قومی اور سرکاری زبان ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جبکہ دیگر مقبول ترین زبانوں میں مراکشی، عربی، تشکیلیت، تمازیت، حسنیہ اور رفان شامل ہیں۔ اور مراکش میں مسلمانوں کی تعداد 99% ہے۔ مسلمانوں کی یہ آبادی سنی مسلم ہے، جبکہ مراکش میں 0.8% مسیحی آبادی اور 0.2% یہودی آباد ہیں۔ ایران اور مراکش کے درمیان تعلقات کبھی بھی مضبوط نہیں رہے۔ مراکش میں موجود ایران کے سفارت خانے پر الزام ہے کہ وہ مراکش میں شیعہ مذہب کو فروغ دے رہا ہے، جس کی وجہ سے ایران میں واقع مراکشی سفیر کو مراکش واپس بلا کر ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات کو ختم کر دیا گیا ہے۔ مراکش کا کالنگ کوڈ 212 اور ڈومین نیم MA ہے۔ مراکش میں چلنے والی کرنسی کو مراکشی درہم کہا جاتا ہے، اور مراکش کا ایک درہم پاکستانی 21.55 روپیوں کے برابر ہے۔ مراکش کی 99% آبادی بربر اور عرب بربر لوگوں کی ہے، جبکہ 1% آبادی ہی دوسرے قبیلوں اور ان یورپیوں کی ہے جو آزادی سے قبل مراکش میں آ گئے تھے۔ فٹ بال مراکش کا سب سے مقبول ترین کھیل ہے، اور 1986 میں مراکش فیفا ورلڈ کپ کے راؤنڈ میں پہنچنے والا پہلا عرب اور افریقی ملک تھا، اور تاریخ میں پہلی بار مراکش فیفا ورلڈ 2022 کے سیمی فائنل میں پہنچنے والا پہلا عرب اور افریقی ملک ہے۔ فٹ بال کے علاوہ باسکٹ بال، رگبی یونین، کرکٹ اور دیگر مقبول ترین کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ مراکش میں تعلیم کی شرح 87.78% ہے۔
2017 میں فرانسیسی زبان کو نصاب میں شامل کیا گیا اور تعلیم کی طرف پچھلے 30 سالوں سے بھرپور توجہ دی گئی ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ 2025 تک مراکش میں تعلیم کی شرح 100% ہو جائے گی۔ مراکش میں انسان کی اوسط عمر 74 ایئرز اور ملک کا 6% بجٹ صحت کی سہولیات پر خرچ کیا جاتا ہے۔ مراکش کے بارے میں آپ لوگوں کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ دنیا کا سب سے بڑا صحرا جسے سہارا صحرائے اعظم کہا جاتا ہے، اس صحرا کا زیادہ تر حصہ مراکش میں ہی آتا ہے۔ لیکن جو ایک بات مراکش کے بارے میں مزید نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ مراکش 90,000 ٹن کھجور اور دیگر ممالک کو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ مراکش کھجور کی کوالٹی میں اپنا ایک الگ نام رکھتا ہے۔ گرین ٹی کو مراکش کا قومی اور سب سے مقبول مشروب ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور یہی شربت ہر گھر آئے مہمان کو لازمی پلایا جاتا ہے۔ پیسہ ہاتھوں کی میل ہے اور یہ پیسہ دنیا کی دھول ہے، یہ فکرہ آپ نے صرف سن رکھا تھا، لیکن مراکش لوگ پیسے کو دنیا کی دھول ہی کہتے ہیں۔ کسکس جسے بربری زبان میں کسو بھی کہا جاتا ہے، اس ملک کی سب سے پسندیدہ اور قومی ڈش ہے۔ چاولوں، گوشت اور سبزیوں کے ملاپ سے تیار کی جانے والی اس ڈش کے ساتھ جب گرین ٹی کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس ڈش کا مزہ دوبارہ ہو جاتا ہے۔ دریائے فیض کے کنارے ادریسی سلطنت کے دور میں تعمیر کیا گیا فیض شہر دنیا کے ان قدیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے، جس نے 13 صدیاں گزر جانے کے باوجود اپنا مقام نہیں کھویا، اور یہ دنیا کے قدیم ترین متحرک شہروں میں سے ایک ہے۔ اور مراکش میں کھانوں کے ساتھ یا زیادہ تر دہی کے ساتھ جس روٹی نما بریڈ کا استعمال کیا جاتا ہے اسے الخبز کہا جاتا ہے، اور دوسرے لفظوں میں غیر ملکی اسے مراکشی بریڈ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ مراکش میں اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا ہے تو وہ عورت 40 دن تک سفید کپڑے پہنتی ہے۔ مراکش دنیا میں حشیش پیدا کرنے والا اور ایکسپورٹ کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، اور مراکش میں سینکڑوں گھروں کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ بھی یہی ہوتا ہے۔ مراکش دنیا میں سرڈینا مچھلی پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ مسجد حسن ثانی مراکش کے شہر کاسابلانکا میں واقع دنیا کی 7ویں سب سے بڑی مسجد ہے، اور یہ مسجد 1993 میں مکمل ہوئی تھی۔ اس مسجد کو بنانے کے لیے 30,000 مزدوروں نے کام کیا تھا، اور اس مسجد میں 80,000 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد قروبین دنیا کی پہلی جامع مسجد تھی جہاں نماز اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ اندلس میں جب مسلمانوں کا قبضہ تھا تو یہی وہ خطہ تھا جس نے دنیا کے سب سے زیادہ قابل انسان پیدا کیے، اور اندلس کے بعد سب سے زیادہ قابل انسان پیدا کرنے والا اعزاز سلطنت عثمانیہ کے پاس تھا، اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج کا انسان اس قدر ترقی کر گیا ہے۔ دنیا کا قدیم ترین سیاح ابو عبداللہ بن ابن بطوطہ، جسے ابن بطوطہ کے نام سے بھی دنیا میں شہرت ملی ہے، دنیا کا وہ پہلا سیاح تھا جس نے ادب، تاریخ اور جغرافیہ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 21 سال کی عمر میں پہلا حج کیا، جس کے بعد اس کے شوق سیاحت نے اسے روس اور ترکی تک پہنچا دیا۔ ابن بطوطہ 4 بار حج بیت اللہ کیا، عرب، ایران، شام، فلسطین، ہندوستان اور چین کے علاوہ دنیا کے بے شمار ممالک کا سفر کیا، اور 28 سال کی عمر میں اس نے 75,000 کلومیٹر کا سفر کر لیا تھا۔ آخر میں فارس کے بادشاہ ابو الخنان کے کہنے پر اسے سفر نامے کو کتابی شکل میں تحریر کیا، اور یہ کتاب مختلف ممالک کے تاریخی اور جغرافیائی حالات کا مجموعہ ہے۔ ابن بطوطہ کے نام سے تو شاید ہر کوئی واقف ہے، مگر شاید آپ اس بات سے علم ہے کہ ابن بطوطہ مراکش کے شہر طنجہ میں پیدا ہوا تھا، اور اسی شہر میں اس نے وفات پائی تھی، اور مراکش افریقہ کا وہ واحد ملک ہے جو افریقی یونین کا ممبر نہیں۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔